सीनियर जजों और वकला ने इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता क्यों किया और उसके पीछे क्या मंतक थी, अंदरूनी कहानी जानिए। हुकूमत ने सारी हदें पार कर दी और खुलकर सामने आई और अपनी मर्जी की अदलिया लाएंगे और चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा करते हुए एक मरतबा फिर से 90s की याद को ताज़ा किया। नून लीग बेनकाब और अदलिया के खिलाफ ट्रेंड चलाने वालों की जो सच्चाई थी वो सामने आ गई कि ट्रेंड किसने चलाया। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से पंजा आजमाई में मसरूफ़, इसी सुप्रीम कोर्ट ने तो इस हुकूमत को इक़्तिदार में लाया था। आखिर इन्होंने पलटा क्यों खाया और इस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल में और बाकियों में फ़र्क क्या है, आज हम इन अहम खबरों के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। सबसे बड़ी खबर जो अंदरूनी कहानी है, किसी और के पास ये खबर नहीं कि सीनियर जज जो हैं हाजिर सर्विस सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें उमर अता बंदयाल खुद भी शामिल हैं, और सीनियर वकला और बार एसोसिएशन के जो सदूर हैं उन्होंने भी इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता किया। आखिर इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता क्यों किया और जजों को क्या लगे कि इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता करें, जबकि इल्ज़ाम तो ये लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट तो इन जजों के ऊपर हावी है। तो आखिर जो रब्ता किया गया उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। इससे पहले तो चीफ जस्टिस ने कहा कि इमरान खान भी हल्फ दें कि वो हमारी तरफ से कही गई बातों को मानेंगे और मुल्क और कौम के मफाद में आगे बढ़ेंगे। थोड़ी सी उनको लचक दिखानी होगी और इमरान खान मान भी गए थे। दूसरी जानिब जो हुकूमत है वो मानने के बजाय उल्टा ये कह रही है कि इमरान खान हमसे माफ़ी मांगें, यानी कि वो दूसरे रास्ते के ऊपर चल पड़े। तो सीनियर जजों और वकला ने जो इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता किया, ये बड़ी अहम खबर है। और उसमें उन्होंने ये कहा, पहले ये बता देता हूँ कि रब्ता क्यों किया, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई। जजों को ये लगा और सीनियर वकला को कि हो सकता है कि ये हालात जो हैं किसी और डगर चले जाएं, तो बेहतर है कि हम इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता करें। और इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता करके उन्होंने ये कहा है कि ये हालात जो हैं वो मुल्क इन हालात का मुतहम्मल नहीं हो सकता, लिहाजा आप इन चीज़ों को संजीदा लीजिए। और जिस तरफ ये हालात जा रहे हैं और दूसरी तरफ आवाम भी खड़ी है और एक सियासी जमात और ये 11 जमातें एक साथ मिल के जो कुछ कर रही हैं, ये मुल्क के लिए हालात अच्छे नहीं हैं। तो इस सारे अमल को देखते हुए इसके अंदर जो जजों ने और सीनियर वकला ने इस्टेब्लिशमेंट से आला सतही राब्ते हुए हैं और दोनों तरफ से मामलात को संभालने की कोशिश की जा रही है। जो हालात बिगड़ चुके हैं उनको अब संभालने की कोशिश की जा रही है। और वकला बरादरी की जानिब से भी इस्टेब्लिशमेंट को यही पैगाम भिजवाया गया है कि इस तरह से अगर हालात ना संभाले गए, अगर काबू से बाहर हो गए ये हालात, तो हम भी सड़कों पे आ जाएंगे। हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, दफ़ा के लिए चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो बेहतर है कि मज़ीद अनारकी पैदा करने से बचा जाए और चीज़ों को फ़िल वक्त नोटिस लेकर इनको संभाला जाए। ये ना हो कि हालात काबू से बाहर हो जाएं। और यही वजह थी कि मुस्बत पैराए में जजों ने और वकला ने मिलकर इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया, रब्ता किया है कि आप इन हालात को संभालने में अपना किरदार अदा करें, ना कि हालात को बिगाड़ा जाए। अब अगर हम ये कहते हैं कि हुकूमत जो है उसने सारी हदें पार कर दी और खुलकर सामने आ गई और कहती है कि अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लाएंगे और ये जो चीफ जस्टिस हैं ये इस्तीफ़ा दें, इसके ऊपर बहस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा माजी में ले चलता हूँ कि 1997 में वो जो सजाद शाह साहब चीफ जस्टिस है जिनको इस्तीफ़ा देना पड़ा था, और उससे पहले नून लीग ने जब हमला किया था अपने वर्करों के साथ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जिसमें मरहूम तारक अजीज़ भी बदनाम हुए, उनका भी नाम आया था, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। तो ये नून लीग आज भी ये समझती है कि हम वही रवैया अपनाएंगे, वही अंदाज़ लेके आएंगे। तो हो सकता है कि हमारे कहने के ऊपर आम सियासी जमातें, ख़ास सियासी लोग और हुकूमत किसी को अगर ये कह दे मरीम नवाज शरीफ साहिबा कि आप इस्तीफ़ा दें, तो 1997 की तरह ये जज साहब भी हो सकता है इस्तीफ़ा दे दें, इनको थोड़ा खज्जल ख़राब और गंदा करेंगे तो हमारी बात मानी जाएगी। मगर मसला ये है कि उमर अता बंदयाल ना तो सजाद शाह हैं, ना ही ये 1997 है, ये दौर और है, ये लोग और हैं। और उमर अता बंदयाल को ज़ाती हैसियत में मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सबसे निडर कोई अगर चीफ देखा किसी अदालत का तो वो ये है। अब आपके जहन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि ये तो वही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं जिन्होंने रात के 12 बजे अदालत खोली थी और ये इल्ज़ाम था कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर खोली। वो आखिरी पैराग्राफ के अंदर मैं आपको बताता हूँ उसकी तशरीह करते हुए कि तब हालात कैसे हुए थे और उसमें चीफ जस्टिस ने हकीकत में मुस्बत किरदार कैसे अदा किया था। अब ये जो हुकूमत सारी हदें पार करते हुए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया गया है, नून लीग अदलिया पर हमले करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही और अब खुलकर सामने आ गई और अब इस सारे अमल को
جو نون لیگ ہے اپنی مرضی کی عدلیہ لانا چاہتی ہے. یہ جو سارا عمل ہے وہ اس لیے کرنا چاہتی ہے کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی جو ہے عطا تارڑ نے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ چیف جسٹس کے پاس قانونی اتھارٹی کے ساتھ اخلاقی اتھارٹی بھی ختم ہو چکی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ صرف دو ہی آپشن رہ گئے ہیں، استعفیٰ دیں یا فل کورٹ بنائیں. عطا تارڑ بھی مریم نواز شریف کی ٹیم کا اہم حصہ ہیں اور عدلیہ پر مسلسل حملے کر رہے ہیں. اب یہ جو کہتے ہیں نا فل کورٹ بنائیں، اس کی میں آپ کو وضاحت کر دوں. فل کورٹ میں 15 کے 15 ججز آتے ہیں. اب جو 15 ہیں، 15 میں سے ظاہر ہے جو ججز 8 فیصلہ کریں گے وہ مانا جائے گا، اور 8 ججز جو ہیں اور 7 ایک طرف اور 8 ایک طرف ہو سکتا ہے، 10 ایک طرف ہوں اور 5 ایک طرف ہوں. تو حکومت کو لگتا ہے کہ 7 ججز تو ہمارے کنٹرول میں ہیں. اب جو 8 ہیں ہو سکتا ہے اس طرف فیصلہ آ جائے، تو اس میں کیا ہوگا کہ اگر تو ان کی فیور کی بات ہوئی فل کورٹ میں، ایک تو اس کو 2-3 مہینے لٹکا دیں گے، الیکشن آگے چلے جائیں گے، کبھی کوئی بیمار ہو گیا، ہم اس بینچ کو نہیں مانتے، یہ ہو گیا، فلاں حاضر نہیں ہوا، بحث جو ہے نہیں ہو سکتی، کسی کی شادی ہے بیٹی کی، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے جیسے پاکستان کے اندر اس سے قبل بھی چیزیں ہوتی رہیں. تو یہ فل کورٹ اس لیے چاہتے ہیں کہ بینچ بنایا جائے تاکہ ہم اپنی مرضی کا فیصلہ جو ہے اور اپنے مخصوص جو من پسند چیف جسٹس صاحبان ان 15 میں سے ہیں ان سے لے لیا جائے. اب جو بینچ ٹوٹ رہے ہیں، اگر بینچ کی بھی اتنی ویلیو ہو تو یہ بینچ ہی تو تھا جس نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کا فیصلہ سنا دیا تھا. اسی بینچ نے تو اور بڑے بڑے کھلواڑ بھی کر رکھے ہیں. اب جو 4 لوگوں کا بینچ بنایا ہے فل کورٹ، 15 کے بجائے جو نون لیگ کی بات نہیں مانی گئی، تو کل سے پھر سے وہ آج سے یعنی کہ سماعت کرے گا، تو یہ اب 4 والے بینچ کو بھی نہیں مانے گے، یہ پھر 15 پہ جائیں گے. اور اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی صورت نہیں چاہتے کہ معاملات سنبھل جائیں، اسی وجہ سے یہ 15 کے بینچ کا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں. پھر آپ حیران ہوں گے کہ عدلیہ کو بدنام کیسے کیا گیا، نون لیگ اس سارے عمل میں بے نقاب کیسے ہوئی اور اصل سچائی کیا ہے. یہ جو عدلیہ کو بدنام کرنے کے لیے ٹرینڈ چلایا گیا ہے، اس کے حوالے سے کہا گیا جی کہ ہم انکوائری کروائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. اس میں رانا ثناءاللہ نے بھی کہا اگر انکوائری کروانی تھی یا کروا لی ہے تو آپ نے کسی کو گرفتار کیوں نہیں کیا؟ اگر پاکستان تحریک انصاف والے عدلیہ کے خلاف ٹرینڈ چلا رہے ہیں تو اگر آپ نے خود چلایا ہے، آپ کی ٹویٹ سامنے ہے، استعفیٰ دے دیں، ساری چیزیں کریں، تو پھر تو ظاہر ہے لوگ گرفتار نہیں ہوں گے. تو یہ بات ثابت ہوئی کہ جو نون لیگ کا میڈیا سیل تھا، جو عدلیہ کے خلاف ٹرینڈ ٹویٹر کے اوپر چلایا گیا، اس میں انہی کا ہاتھ تھا اور انہوں نے ہی چلایا. تو یہی وجہ تھی کہ عدلیہ کے اوپر نہ صرف ٹرینڈ چلایا گیا بلکہ استعفے تک کا مطالبہ کر دیا گیا. اور ٹویٹر کے اوپر نون لیگ کی جانب سے ہی عدلیہ مخالف ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں. نون لیگ کی اعلیٰ قیادت عدلیہ کے خلاف مسلسل زہر افشائی کر رہی ہے اور عدلیہ کو ہر معاملے میں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ٹویٹر پر تمام ٹرینڈ بھی نون لیگ کی جانب سے ہی چلائے جا رہے ہیں. حکومت نون لیگ کی ہے، عدلیہ کے خلاف نون لیگ ہے. ایف آئی اے نون لیگ کے وزیر داخلہ کے انڈر ہے اور ایسے میں ٹرینڈ چلانے والوں کو کون پکڑے گا؟ بڑا سادہ سا اور سیدھا سا سوال ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کس طرف جا کے بیٹھیں گی. اب آ جاتے ہیں اہم نقطے کے اوپر، جو باقی ماضی کے عوام تھے وہ بھی دور ہو جاتے ہیں. حکومت سپریم کورٹ سے جو پنجہ آزمائی میں مصروف ہے، اسی سپریم کورٹ نے رات کے 12 بجے عدالت کھولی. پی ڈی ایم کی حکومت ان کو ملی اور عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہو گئی. تب تو یہ چیف جسٹس صاحب ٹھیک تھے، اگر رات کے 12 بجے عدالتیں کھلیں تو عدالتیں بھی ٹھیک ہیں. آپ کے حق میں فیصلہ آئے تو تب یہ ٹھیک ہے، تب آپ مٹھائی بانٹتے ہیں، تب آپ عدلیہ کی تعریف کرتے ہیں. آج یہی جو عدلیہ ہے، وہی جو چیف جسٹس ہیں، ان کے استعفے کا مطالبہ چاہتے ہیں. تو اس ساری کہانی کے اندر جو پنجہ آزمائی ہے، اس میں جو نون لیگ کی حکومت سپریم کورٹ سے شکایتیں بھی کر رہی ہے اور جو 1997 میں تھی وہی غصہ، وہی سپریم کورٹ کو زیر کرنے کا عزم ہے ان کا. اب یہاں پہ یہ نقطہ بھی میں بیان کر دوں کہ یہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور یہی چیف جو سپریم کورٹ ہے، اس نے اس وقت اس لیے رات کے 12 بجے عدالت کھولی تھی اور اس لیے انیشیٹو لیا تھا کہ انہوں نے تو مائنڈ بنا لی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کہ ہم جو ہیں وہ حکومت میں آئیں اور تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونے کے بعد عمران خان گھر چلے جائیں، وہ آ جائیں. نو ڈاؤٹ کہ یہ آئینی معاملہ تھا. رات کے 12 بجے عدالت چیف جسٹس نے اس لیے کھولی تھی، ان کا وہ بیان ریکارڈ کے اوپر بھی موجود ہے کہ ہمیں لگتا تھا کہ کہیں یہ سیاسی جماعتیں آپس میں لڑتی رہیں اور ماضی میں جیسے سیاسی حکومتیں اور جمہوری حکومتیں لڑتی رہی
تھی تو بیچ میں مارشل لا لگ گیا, تو ہمیں مارشل لا کا خطرہ تھا. ہمیں یہ تھا کہ کوئی تیسری قوت آ جائے گی, تو اس کے نتیجے میں اور ان خدشات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے رات کو عدالت کھولی اور ایک فیصلہ دیا اور سو موٹو لیا اس کے اوپر, اور آئینی طریقے سے عمران خان صاحب کی حکومت چلی گئی اور جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی وہ برسر اقتدار آ گئی. یہ الگ بات ہے, اس میں سائفر ہوا, اس میں پاکستان کے اندر سے رجیم چینج ہوئی, وہ آج تک باتیں چل رہی ہیں. باجوہ صاحب کی آج بھی انٹرویو جو ہیں وہ کسی اور کو کہتے ہیں, چوتھا بندہ بیان کرتا ہے, پانچواں جا کے پبلش کرتا ہے, تو وہ چیزیں ویسی کی ویسی چل رہی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کیا چیف جسٹس استعفیٰ دیتے ہیں یا نہیں دیتے. یہ جو 4 کا بینچ بنایا انہوں نے, یہ جو بینچ فیصلہ کرے گا اس کو پی ڈی ایم پھر سے مانے گی یا نہیں مانے گی. لیکن ایک بات طے ہے, الیکشن نہ ہوئے تو اس ملک کے اندر انارکی پھیلے گی. عمران خان بھی سڑکوں پہ آئیں گے, وکلا سڑکوں کے اوپر ہوں گے. وکلا پہلی تو بات ہے, آئیں تو وہ زیادہ سٹرونگ ایلیمنٹ ہوگا, اگر نہ بھی آئیں تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس اتنی سٹریٹ پاور موجود ہے کہ وہ اس نظام کو جام کر سکتے ہیں اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی سبکی ہوگی. اوورآل ملک اور قوم کا نقصان ہوگا جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اور آئین کہتا ہے, آئین لکھا, یا تو آئین کو نہیں مانے یا نیا آئین لکھ لیجئے, ورنہ آپ کو الیکشن 90 دن میں کروانے پڑیں گے. اس کے لیے پیسے نہیں ہیں, یہ کوئی بہانہ نہیں ہے. کل عمران خان کہیں گے کہ میں ٹیلی تھون کر لیتا ہوں اور میں آپ کو 30 ارب روپے جمع کر کے دے دیتا ہوں. دیکھتے ہیں کیا چیزیں ہوتی ہیں. بہرحال آج کی سب سے اہم خبر یہ تھی کہ وکلا نے اور سینئر ججوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کہا ہے کہ آپ لوگ کردار ادا کرتے ہوئے مثبت ان حالات کو سلجھائیے, ورنہ بات کہیں اور نکل جائے گی. تو انہوں نے جو اپنی آخری کوشش تھی وہ بھی کر لیا. اب دیکھتے ہیں کہ ادارے کیا کر سکتے ہیں. لیکن اس سارے کھیل کے اندر مین چیز یہ حاصل نہیں کرنی تھی کہ الیکشن نہیں کروانا ہے, یہ چھوٹی بات ہے. اب ان کو بھی پتا ہے پی ڈی ایم کو کہ الیکشن ہو جائیں گے, وہ 90 دن میں ہونے, 90 دن میں نہیں ہوئے تو 3 مہینے کے بجائے 6 مہینے میں ہو جائیں گے. اب یہ جو سو موٹو والا ایکشن ختم کرنے کا اختیار جو واپس لیا گیا, ایک یہ, اور اختیار جب واپس لے لیا گیا تو ایک قانون بن گیا. اس قانون کے بننے کے بعد جو ہے, بے شک صدر پاکستان دستخط نہ کریں, دانیال عزیز, طلال چودھری, جہانگیر خان ترین اور خاص کر نواز شریف, ان کو ریلیف مل جائے گا. وہ ریلیف مل گیا تو وہ آئیں گے, تقریر کریں گے, نااہلیت ختم ہو جائے گی. آج خود نوٹس ہی ختم ہو جائے گا تو میاں صاحب کی سزا جزا سب کچھ ختم. تو پھر یہ سیاسی میدان میں سارے کھیلیں گے. ایکچولی یہ پاکستانی سیاست بہت گورکھ دندہ ہے. ہر روز آئے روز, نہ صرف گھنٹوں میں یہاں چیزیں تبدیل ہوتی ہیں. ہمارے پاس بھی کوئی اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم ایک ایک چیز کے اوپر ڈیپلی جو ہے وہ جا کے بات کرتے رہیں. اس کے لیے آدھا گھنٹہ بولتے رہیں تو ٹائم کم پڑ جائے گا. بہرحال کوشش ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھایا جا سکے, کچھ ماضی کو اور حال کو اور مستقبل کو بھی سامنے رکھتے ہوئے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں, اپنا خیال رکھیے گا. پھر ملاقات ہوگی آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.